السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمی میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے چاہے اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 6 آیتیں آ چکی ہیں۔ 7ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہا ہے، الم تر ان اللہ، کیا تم کو خبر نہیں ہے؟ یعنی یہاں سے آیت نمبر 10 تک مسلسل منافقین کے اس طرز عمل پر گرفت کی گئی جو انہوں نے اس وقت مسلم معاشرے میں اختیار کر رکھا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر انہوں نے اہل ایمان سے اپنا ایک جتھا بنا رکھا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے یہی دیکھتے کہ وہ آپس میں سر جوڑے خسر پسر کر رہے ہیں۔ انہی خفیہ سرگوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور فتنے برپا کرنے اور ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور نئی نئی افواہیں گڑھتے تھے۔ یہ دراصل ان کا عمل، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات کا نزول ان کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہدایت ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ ظاہر میں مسلمان تھے، اندرون میں جو ہے اس ایمان نہیں تھا، دل میں ایمان ان کے جاگزیں نہیں ہوا، تو اس طریقے سے وہ خود اپنا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ منافقون بھی جو ہے ایک سورت منافقون، اس کے اندر اور بھی تفصیلات جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں، یعنی زمین اور آسمانوں کا پلورل میں 7 آسمان، تو آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، ہر چیز، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پانی میں، پانی کے اوپر، ہوا میں، آسمانوں میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ علم کا بلکہ سرچشمہ ہے، کتنے مخلوقات ہیں، کہاں کہاں ہیں، کہاں کیا روزی حاصل کر رہے ہیں، کیا تکلیف میں ہیں، کیا مسائل میں ہیں، تمام چیزوں کا علم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ علیم ہے۔ تو یہ چیز بتایا، پھر اس کے بعد میں ما یکون، ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں من نجوى ثلاثة، 3 آدمیوں میں
کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو رہی اور چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ اب تفسیر ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا کہ یہاں 2 اور 3 کے بجائے سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہاں 2 اور 3 کے بجائے 3 اور 5 کا ذکر کس مصلحت سے کیا گیا؟ اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، پہلے 2 اور پھر 4 کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، مگر ہمارے مفسر کے نزدیک، مولانا مودودی رحمہ کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ طرز بیان دراصل قرآن مجید کی عبارت کے ادبی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عبارت یوں ہوتی: ما یکون من نجوى اثنین الا هو ثالثهم ولا ثلاثة الا هو رابعهم۔ اس میں نجوى اثنین بھی کوئی خوبصورت ترکیب نہ ہوتی اور ثالث اور ثلاثہ کا ایک کے بعد دیگر آنا بھی حلاوت سے خالی ہوتا۔ یہی قباحت الا هو رابعهم کے بعد ولا اربعۃ کہنے میں بھی تھی۔ اس لیے 3 اور 5 سرگوشی کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے فقرے میں اس خلا کو یہ کہہ کر بھر دیا گیا کہ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم۔ سرگوشی کرنے والے خواہ 3 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ، بہرحال اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ تو خفیہ بات کرنے والے چاہے اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر یوں ہے، یعنی یہ معیت در حقیقت اللہ جل شانہ کے علیم اور خبیر اور سمیع اور بصیر اور قادر مطلق ہونے کے لحاظ سے ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی شخص ہے جو 5 اشخاص کے درمیان ایک چھٹے شخص کی حیثیت سے کسی جگہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ دراصل اس ارشاد سے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ چاہے وہ کیسے ہی محفوظ مقامات پر خفیہ مشورے کر رہے ہوں، ان کی بات دنیا بھر سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ دنیا کی ہر طاقت کی گرفت سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات یہاں پر کہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھول دے گا خفیہ طور پر سرگوشیاں، خسر پسر جو لوگ کرتے تھے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول دے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد 8ویں آیت میں فرمایا جا رہا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ پھر یہاں پر کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یعنی اب یہ جو خسر پسر سرگوشیاں، چپکے سے جو باتیں کان میں یہ سب یہ کیا کرتا تھا، ان کو منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس روش سے منع فرما چکے تھے۔ اس پر بھی جب وہ باز نہ آئے
تب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان عتاب نازل ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ان کو یہ دیکھ کر ان کے خسر پسر اور خفیہ حرکتیں منع کیا تھا، لیکن یہ سنے نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ خود پھر منع کر رہے یہاں پر، اور عتاب کی شکل میں عتاب نازل ہوا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کیا کر رہے ہیں لوگ؟ چھپ چھپ کر آپس میں ایسی خسر پسر سے اور یہ سرگوشیاں کرنا اور خفیہ طور پر ایک چالیں چلنا، باتیں کرنا، دراصل کیا ہے؟ گناہ ہے، اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی۔ رسول کی کیا کرتے ہیں لوگ؟ رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی لیے تو وہ چھپ کے کر رہے، خفیہ طور پر کر رہے، خسر پسر کر رہے، ورنہ کھلے عام کر سکتے تھے بات، یعنی ایسے اس کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کے اندر نفاق تھا اور یہ جو ہے اندرونی اللہ چالیں چلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف، تو ایسے جو ہے ان کے یہ جو ان کا یہ کرنا زیادہ نافرمانی کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور گناہ ہے یہ دراصل۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آگے، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہ دراصل کیا تھا معاملہ؟ یہود اور منافقین کا مشرکانہ رویہ تھا۔ متعدد روایتوں میں بات آئی ہے کہ کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام سلام کے بجائے السلام لام کو غائب کر دیا، السلام علیکہ یا ابا القاسم کا، یعنی السلام علیکہ کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والے سمجھے سلام کا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا، جس کے معنی کیا ہے؟ موت کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، یعنی تم پر بھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے سلام بھیجا، سلام کے بجائے سام بھیجا، تو اس کے معنی موت ہوا آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ وعلیکم، تم پر بھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ ظاہر ہے سننے کے بعد میں یہ ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے جو ہے ان پر لعنت بھیجی اور موت تم کو آئے کر کے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ رضی اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی کیسی تعلیم تربیت ہے کہ حالانکہ ایک ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے کہی، اس پر جب عائشہ رضی اللہ ناراض ہو کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ دیکھیں یہ سنا تو میں نے کیا جواب، تم نے وہ نہیں سنا، تو میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی موت، اگر انہوں نے مجھ پر یہ کیا ہے تو تجھے موت تم پر بھی۔ تو بخاری مسلم میں ملتے، ابن جریر ابن ابی حاتم میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ایسا ان کا معاملہ، ایسی حرکتیں چالیں جو ہے یہ لوگ چلا کرتے تھے، جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ویسے سلام یہ لوگ کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر
اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں الٹا کتنا چیلنج اور کتنا جرات یہ لوگ دکھا رہے. ایک تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سلام کر رہے، اور ایسے یہ ہونے کے بعد الٹا یعنی عذاب کو دعوت دے رہے. یعنی اتنی ان کے اندر ہمت آ گئی تھی. کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یعنی وہ اپنے نزدیک اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے. عذاب جب نہیں آ رہا تھا ان کو تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تھے. اگر ایسا ہوتا تو عذاب ہم پر آ جاتا. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو جس وقت ہم انہیں اس طریقے سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آ جاتا. اب چونکہ کوئی عذاب نہیں آتا، حالانکہ ہم شب و روز یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ رسول نہیں ہیں. ایسی حرکتیں، ایسی باتیں، ایسے قیاسات، ایسی چیزیں جو لوگ انفرنس جو ہے لوگ ایسا ڈرا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، دوزخ ہی کافی، ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے. یصلونہا فبئس المصیر، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، فیول بنیں گے، دوزخ کا ایندھن فیول بنیں گے. بڑا ہی برا انجام ہے ان کا، بڑا ہی برا انجام. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر انسان تو خطا کار ہے، گنہگار ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گناہ کی عوض میں اگر سزا دیتے بیٹھے تو اس پھر کرۂ ارض پہ کوئی انسان جو ہے بچتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، کوئی انسان پھر بچتا نہیں، تمام جو ہے ختم. اللہ نے انسان کو مہلت دیا موت تک، توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، استغفار کرے، گناہوں کی معافی کی بخشش مانگے. یہ موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. اور جب ان کی ہٹ درمی اور ان کی نافرمانیاں بڑھ جائیں گی، بے حس جبھی ہو جائیں گے، جب یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو آخر میں پکڑے گا قیامت کے دن، پورا حساب کتاب لے کر پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا. ایسا یہ ہے دن. تب یہ لوگ جو ہے انکار کرنے والے دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، لیکن اس دن آخرت میں جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو یہ انکار کرنے والوں کو دیکھ کر ہنسیں گے. یہ لوگ اس وقت جو ہے کہیں گے کہ چکو اب تمہارے گناہوں کا مزہ، ثواب تم اب چکو، تمہارے لیے وہ ثواب ہے، سزا جو ہے تمہارے لیے ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہے فرما رہا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بھڑکائی جائے گی نا ایندھن، انسانوں سے، بتوں پرست، پتھر سے جن کی پرستش انسان کرتا رہا، ان تمام چیزوں سے ڈال کر جو اس کو بھڑکایا جائے گا، ایندھن بنے گا. اور بڑا ہی وہ برا انجام ہے ان لوگوں کا جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے نفاق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے، اور اس دن ہمیں عزت سے رکھے، ذلیل نہ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.